बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूँ फारूक शाह लंदन तहलका से। आज 24 जून दिन है वेडनेसडे का। तो शुरू करते हैं हस्ब रिवायत हम अपनी मुख्तसर सी छोटी सी लंदन इनसाइडर के प्रोग्राम में। मैं अपने तमाम दोस्तों और बहन भाइयों और दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी को शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो प्रोग्राम हमारा छोटा सा और मुख्तसर सा और पसंद किया जाता है, ख़ास तौर पे हमारा इंतज़ार किया जाता है। तो अब शुरू करते हैं हम छोटी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू। कैद आज़म का पाकिस्तान 73 साल के बाद आज भी ग्रोही नस्ली और अखाड़ पिछाड़ का शिकार है। कितने शर्म का मकाम है कि हमसे बाद में आज़ादी हासिल करने वाला चाइना आज दुनिया भर में एक सुपर पावर की हैसियत के करीब है, मगर हम पाकिस्तानी शिया, सुन्नी, वहाबी, बुखारी, कुरैशी, हाशमी, राजपूत, अनाई, चौधरी, मलिक, डोगर, जट, गुजर, रहमानी, इंसारी, भट्ट, अब्बास, राजा, क्यानी, लगारी, मजारी, बलोच, दस्ती, खोसा, जब्दारी, भुट्टो, जतोई, चांडियो, बुजदार, दावड़, खैतरान, जमाली, मिर्जा, शिराजी, तालपुर, सत्ती, मरी, पराचा, पताफी, भशानी, लुंड, इमरानी, मगेरी, कुर्द, मैंगल, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, बलोची, सराइकी में तकसीम है, मगर पाकिस्तानी नहीं बन सके। ये कितने अफसोस की बात है कि आज तक हम फिरकों में तो बढ़ चुके हैं, लेकिन एक कौम नहीं बन सके, बल्कि कई कौमों का हम मजमुआ बन चुके हैं। जेली एग्जैक्ट डिग्रियों पर जिंदगी के हर शोबे में काम करने वाले बाबू, वकला हूँ, जजेस हूँ, जेली पुलिस ऑफिसर हूँ, नीम हकीम, अताई, डॉक्टर, इंजीनियर, मैट्रिक पास, सहाफी, सियासतदान और जेली अद्वियात व जेली मसनूआत बनाने में हम दुनिया भर की चीजें बनाने में हम दुनिया भर से 2 नंबर आगे हैं। उसकी क्या वजह? हमने कभी अपना मुहासबा नहीं किया। हम असल काम करने की बजाय मुख्तलिफ कारोबारों में दिलचस्पी लेते हैं। हर काम असल करने की बजाय हम 2 नंबरी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, बल्कि 2 नंबरी में ज्यादा तरक्की करते जा रहे हैं। मगर कैद आज़म के पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान देखा था, मैंने इससे पहले भी मिसाल दी है कि चाइना जो आज सुपर पावर बनने के करीब है, लेकिन वो इतनी ताकतवर कौम बन के आगे निकल चुका है। मगर हम अपना मुहासबा करें, हम कहाँ हैं, किस जगह खड़े हैं, किस दोराहे पे खड़े हैं, कहाँ हैं। हमें तो अपने प्रॉब्लमों से ही फुर्सत नहीं मिलती। हमने पिछले 73 सालों में जिंदगी के हर शोबों में सियासतदानों ने सफारशी कल्चर में 2 नंबरी ही पैदा किए। कोई हमारे यहाँ 1 नंबर और जिसको कहा जाता है कि स्टैंडर्ड का, क्वालिटी का, हमारे अंदर वो अंसर जो है जिसको कहा जा सकता है कि वो नुमाया हुआ, वो नहीं हो सका। पहले तो जेली लाइसेंस मोटरसाइकिल या कार, बस, ट्रक का सुनते थे, अब तो हवाई जहाज का लाइसेंस भी हमारे पाकिस्तान में जेली बन रहा है। आज विफाकी वजीर हवाबाजी ने इंकशाफ किया कि 249 जेली हवाबाजी के लाइसेंस याफ्ता पायलट जहाज चला रहे हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है कि 73 सालों में पाकिस्तान में 12 वाकयात हुए त्यारा हादसात के, जिनके ना तो इंक्वायरी हुई और ना ही कोई रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे आ सकी। पिछले दिनों PIA के त्यारा हादसा में 97 अफराद शहीद हुए। आज तक हादसात की कोई रिपोर्ट मंजर आम पर पाकिस्तान में नहीं लाई जा सकी। मरने वालों के खानदान आज तक तड़प रहे हैं कि उनका जिम्मेदार कौन था, मगर हमारे हाँ इस चीज का रिवाज ही पैदा नहीं हुआ। एयर ब्लू हो, भोजा हादसा हो, वो सब कुछ पायलट की गलती थी। कौन जिम्मेदार था, किसको सजा हुई, क्या इन खानदानों को कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। वो खानदान आज भी अपने प्यारों को रोते हैं, मगर किसी एयरलाइन ने उनकी अभी तक कोई हेल्प नहीं की। पाकिस्तान में जेली हैं। PIA की 4 पायलट की डिग्रियां इस वक्त जो है वो सामने आ चुकी हैं कि वो भी जेली हैं और वो जहाज उड़ा रहे हैं। क्या पता कब जिंदगी का साथ छूट जाए और वो कोई हादसा हो जाए। मौजूदा हुकूमत ने इन जेली लाइसेंसों की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। अब देखें क्या क्या इंकशाफ होते हैं। अगले आने वाले दिनों में बहुत कुछ मंजर आम पर आने वाला है। बदकिस्मती से पिछली हुकूमतों ने जिंदगी के हर शोबों में 2 नंबरी से जेली भर्तियों का आगाज किया, चाहे वो सरकारी महकमे हो या कोई भी शोबा। जेली असनाद से आज भी हमारा निज़ाम जो है पाकिस्तान का वो चल रहा है, चाहे वो कानून हो या अदालती हो, सियासी हो, सहाफती हो। अब तो पायलट्स को भी सियासी बुनियादों पर भर्ती किया गया। वाह कमाल है, क्या बात है। आज विफाकी वजीर के बयान से हमारी बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की आंखें जो है वो खुल गई और उनको पता चला कि पाकिस्तान में जेली लाइसेंस से जहाज उड़ाए जा रहे हैं। वो जहाज
جو اپنے پیاروں کو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری لے کے جاتے ہیں، ایک شہر سے دوسری شہر لے کے جاتے ہیں، وہ بھی 2 نمبر جو ہے ان کی نسل جو ہے وہ بھی 2 نمبر ہے۔ موجودہ اہم قومی معاملات چلانے والوں نے ساس بہو کے کردار کو اچھالنے پر آج سخت وارننگ دی اور کہا کہ حکومتی اختلافات اور گروہ بندی کو ختم کریں، مگر کہاں، ہماری گروہ بندی تو نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ یہ ہمیں وارننگ ہر دور میں ہر سیاستدانوں کو، ہر پارٹیوں کو، ہر اہم اداروں کو یہ وارننگیں ملتی رہی، اور کہا گیا کہ حکومتی اختلافات اور گروہ بندی کو ختم کریں، ریاسی معاملات چلائیں، ورنہ سب گھر جانے کے لیے تیار رہیں۔ لیکن کیا کریں، ہم ان چیزوں کو کبھی سیریس لیتے ہیں، کبھی نہیں لیتے، چاہے جتنے بڑے سانحات ہوں، حادثات ہوں، ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے زندگی میں کبھی سبق نہیں سیکھا اور نہ ہی اس سے ہمیں کوئی عبرت حاصل ہوئی ہے۔ آج ہمارے ساتھ اس وقت اس پروگرام میں راجہ شکیل حیدر، جو چیئرمین اوورسیز پاکستان کشمیر ویلفیئر کونسل کے، وہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ سابقہ سینئر طالب علم رہنما اور پی ٹی آئی نارتھ ویسٹ لندن کے رہنما بھی ہیں اور سیاسی تجزیہ نگار ہیں سالار کاظمی۔ ہم ان دونوں کو لائن پہ لیں گے اور ان کی گفتگو سنیں گے، اور وہ پاکستان کے حالات حاضرہ پر کیا کہتے ہیں، اور اس وقت جو پاکستان میں سیاسی سچویشن چل رہی ہے، جو ہم نے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہے، اس کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا اور وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج شہری ہوابازی کے وزیر جناب غلام سرور صاحب نے قومی اسمبلی میں گزشتہ ماہ ہونے والے پی کے 8303 کی حادثے کی رپورٹ پیش کی، بلکہ صرف اسی حادثے کی رپورٹ نہیں، اس سے گزشتہ جو حادثات ہوئے، گلگت والا، پوجا ایئر ویز، ایئر بلو، تمام کی رپورٹ پیش کی گئی، جو کہ خوش آئند ہے اور بہت بڑا کارنامہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ تمام سابقہ ہونے والے کو بھی رپورٹ پیش کی۔ ہم اپنے وطن سے ہزاروں میل دور تو ضرور ہیں، لیکن وطن میں ہونے والے جو حالات و واقعات ہیں ان سے ہم باخبر رہتے ہیں، اور جو یہ حادثہ ہوا ہے اس سلسلے میں وزیر موصوف نے بتایا کہ کل 860 پائلٹوں میں سے 249 ایسے ہیں جن کے لائسنس جعلی ہیں، سینکڑوں ایسے ہیں جن کے امتحانات میں دوسرے لوگ اپیئر ہوئے اور انہوں نے اپنے ان پائلٹوں کو لائسنس دلوائے۔ یہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک بات ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے وزیر موصوف نے جو یہ باتیں بتائی ہیں یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ کیا وزیر موصوف بتانا پسند کریں گے کہ ان کے پیچھے کون سی سیاسی بھرتیوں والے سیاسی جماعتیں تھیں، اور جن کی سیاسی غلطیوں اور سیاسی مفادات کی خاطر ملک کا ہزاروں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا، قیمتی جانیں ضائع گئیں؟ تو میں جناب وزیر موصوف سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کی مکمل رپورٹ پیش کی جائے۔ یہ رپورٹ ابھی مکمل نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارے دونوں پائلٹ روزہ سے تھے جو کہ شہری ہوابازی کے قوانین کے مطابق غلط تھا۔ تو اس سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اس رپورٹ کو مزید مفصل طریقے سے پیش کیا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ کون کون سی سیاسی جماعتیں اس کے پیچھے تھیں، سیاسی بھرتیوں کے پیچھے، تاکہ عوام ان سیاسی جماعتوں کے چہرے بھی دیکھ سکیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے کال کی اور آن لائن لیا۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے، یہ جو سابقہ 2 حکومتیں گزری ہیں، جس طریقے سے ان لوگوں نے ہمارے ملک کو برباد کیا ہے، وہ اس سب کے سامنے ہے۔ اور یہ اتنے ظالم لوگ ہیں جی کہ پاکستان میں اگر موت بھی ہو جائے تو تب بھی ان کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنی سیاسی ناجائز رشوتیں دی ہوئی ہیں، لوگ نکمے اور نکھٹو لوگوں کو انہوں نے بھرتی کیا ہوا ہے، وہ صرف سیاسی وجہ سے اور اپنے پوائنٹ سکورنگ کے لیے۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ملک کی، پاکستان کے عوام کی، انسانی جانوں کے ضیاع کی، ان کو صرف مال چاہیے جو کہ انہوں نے بنایا ہے، اور ان کا سارا دین ایمان صرف پیسہ، کرپشن اور کرپشن ہے۔
یہ اس قسم کے ڈھیٹ لوگ ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ان کو خدا کا خوف کیوں نہیں ہے. یہ خدا کے خوف سے کیوں نہیں ڈرتے کہ ہم جو کر رہے ہیں، اتنی قیمتی جانیں جو ضائع ہوتی ہیں، اس کا ہم نے آگے سے ہم جا کے کیا حساب دیں گے اپنے رب کو. اب جہاں تک پی آئی اے کی حادثے کا تعلق ہے تو اس میں دیکھیں یہ جتنے پائلٹس ہیں جو جعلی ڈگریوں پہ بھرتی ہوئے ہیں، یہ سارے پچھلے 2 ادوار کے ہیں. اور اگر آپ ان کی انویسٹیگیشن کریں تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ وہ یا نواز لیگ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں یا پیپلز پارٹی نے بھرتی کیے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہر شعبے کا بیڑا کر دیا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ ٹاپ موسٹ کرمنل اور کرپٹ لوگ تھے. اس کے بعد اگر آپ آ جائیں سابقہ گورنمنٹ نواز شریف کی طرف تو آپ دیکھیں انہوں نے کیسے، چونکہ نواز شریف فیملی اور منسٹرز وغیرہ وہ سارے خود کرپٹ تھے، چور تھے، اور ان کو اپنے ہی جیسے لوگوں کو آگے لے کے آنا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں، اور یہی انہوں نے کیا. اور اب حالت یہ ہے ملک کی کہ ملک کا بیڑا غرق کر دیا. کوئی ادارہ اس وقت ٹھیک نہیں ہے. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ سیاسی بھرتیوں پہ پابندی لگائی جائے اور ہمارے پاکستانی بے گناہوں معصوم لوگوں کا خون ہونے سے روکا جائے، کیونکہ وہ ایک ہی وجہ سے رک سکتا ہے اگر خان صاحب کوئی تبدیلیاں لائیں. اب تو ہم لوگ اوورسیز ہیں، ہمیں تو اپنی عدالتوں سے بھی کوئی توقع نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے کیا اور وہ کر رہے ہیں، جو قابل لوگ گورنمنٹ لگاتی ہے وہ سو موٹو لے کے اس کو جناب وہ ڈسمس کر دیتے ہیں. ہم بندہ ان سے پوچھے کہ بھائی پاکستان کو کیسے چلانا ہے؟ انہوں نے چلانا ہے جو بی اے پاس کر کے اور سیاسی بھرتیوں پہ جج بنے ہوئے ہیں. یا ان کو کہو خدا کے لیے کوئی خوف کرے، قوم پہ رحم کھائیں اور قوم کی حالت سدھاریں. دنیا میں قومیں ایسے بنتی ہیں، یہاں دیکھیں کسی کو کسی جج کے نام کا پتہ نہیں ہے، اور گورنمنٹ جو اپوائنٹ کرتی ہے وہی بندہ رہتا ہے، کمپیٹنٹ بندے کو اپوائنٹ کرتی ہے، اور کوئی سیاسی بندہ یہاں پہ اپوائنٹمنٹ حاصل نہیں کر سکتا، خواہ وہ پرائم منسٹر کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یہ ہمارے ملک میں وبا ہے کہ جی یہ نواز شریف کا بندہ ہے، یہ فلانے منسٹر کا بندہ ہے، یہ زرداری صاحب کا بندہ ہے. تو مجھے یہ بتائیں جو لوگ سفارش کر کے آئیں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ صرف انسانی جانوں سے کھیلیں گے، ملک کا ستیہ ناش کریں گے، اداروں کا ستیہ ناش کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے.